حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونک دی تو اس کے ساتھ ہی انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے خدا کا شکر ہے کہا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی حمد و ثنا کی، جس پر ان کے پروردگار نے فرمایا، اے آدم تم پر تمہارے پروردگار نے رحمت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حکم فرمایا کہ اے آدم ان فرشتوں کے بیٹھے گروہ کے پاس جا کر السلام علیکم کہو۔ اپنے جا کر یوں سلام کہا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس آ گئے تو پروردگار نے فرمایا، یہ تمہاری اولادہ اور آگے ان کی اولادہ کا سلام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے دونوں ہاتھوں کی مشقساہیں بند کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جسے چاہو کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ میں تو دائیں مٹھی کھولنا پسند کرتا ہوں، مگر میرے پروردگار کی دونوں مٹھیاں ہی تو داہنی اور برکت والی ہے۔ اللہ نے داہنی مٹھی کھولی تو اس میں سے کا یک آدم اور ان کی اولاد نکل پڑی، جس پر انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر اچانک نظر پڑی تو آپ کو ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان اس کی عمر لکھی ہوئی دکھائی دی۔ پھر دیکھا تو ان میں سے ایک شخص سب سے زیادہ چمک دمک رہا تھا، فرمایا کہ ان میں سے زیادہ چمک دمک والا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ چمک دمک والا تھا، تاہم اس کی عمر صرف 40 سال لکھی دکھائی دی، جس پر عرض کی کہ اے پروردگار اس کی عمر زیادہ فرمات دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر اتنی ہی مقرر کی گئی ہے۔ اپنے عرض کی کہ میں اپنی عمر میں سے اسے 60 سال دے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ جب تک چاہو جنت میں رہو، پھر اس سے آپ کو نکالا گیا تو آپ کو اپنی عمر یاد تھی۔ آخر کار مالک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت آدم نے ان سے کہا، اپنے جلدی کی ہے جبکہ میری عمر تو 1000 سال لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے اس میں سے 60 سالہ اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ اس پر اپنے مالک الموت سے جھگڑا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد جھگڑالو بنی، اور آپ بھولے تو آپ کی اولاد بھی بھولنے والی بنی، اور پھر اسی دن سے ہمیں حکم ہو گیا کہ معاملہ لکھ لیا کرو اور گواہ بنا لیا کرو۔ حدیث نمبر 214 مستدرک الحکیم